نے بہترین سانچے میں ڈھالا تو اسے ڈھال کر زمین پر رکھا تو اسے بعد میں پتا چلا کہ یہ جہنمی بنتا ہے کہ جنتی بنتا ہے. تو جنتی بننے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے خون کے وسیلے سے ہم جنتی بن جائے نہ کہ جہنمی بنے, کیونکہ وہ سانچہ تو ہر ایک کے لیے ایک ہی بنا ہے اور ایک ہی شکل میں سب ڈھالے جا رہے ہیں. آج تک وہ آ رہے ہیں دنیا میں لوگ جو پیدا ہوتے ہیں, لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا وہ جنتی ہو جائے, یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہر جائے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب دکھاوے کے کام ہوتے ہیں تو انسانوں کے تک ہی محدود ہو جاتے ہیں اور ہم انسانوں سے ہی اجر کے توقعات رکھتے ہیں. انسانوں سے ہی اگر ہم توقعات رکھیں اجر پانے کے اپنے کاموں کے, تو پھر خدا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے مجھے ایک بات بہت ہی میں نے پاسٹر صاحب سے بھی مشورہ کیا, پاسٹر جان سے بھی, کہ مجھے ایک جو آیت ہے نا بہت ہی اچھی لگتی ہے جس سے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. دوسری کہ میں کسی سے توقعات بناؤں یا کسی کو دکھاؤں. اس آیت کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو خداوند کے لیے کرو, نہ کہ لوگوں کے لیے. تو یہ بات عیاں ہوتی ہے یہاں پر کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, چاہے گھر کا کرتے ہیں چاہے باہر کا کرتے ہیں, تو ہم یہی کہیں کہ خداوند ہم تیرے لیے کرتے ہیں, تیرے لیے کر رہے ہیں, تیری ترقی کے لیے, تیری خداوند کلیسیا کی ترقی کے لیے, تیری نجات کی بڑھوتی کے لیے, تاکہ ہر بشر اس دائرے میں, اس گلے میں اور اس گڈریا یعنی کہ اس جگہ پر آ جائے جہاں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے لوگ اور ہمیشہ ابدی سکون پائیں گے. اور یہی بات خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ آسمان پر ان لوگوں کا اجر نہیں ہوگا جو دنیا میں دکھاوا دکھاتے ہیں, خواہ روزے کا ہو, خواہ خیرات کا ہو اور خواہ دعاؤں کا ہو. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو دکھاوے کے لیے آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر بار بار کسی کو کہیں گے میں نے 8 روزے رکھ لیے, میرے 20 ہو گئے, میرے 40 ہو گئے, تو یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیفیت ہے, کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے خون کے اندر کتنی طاقت ہے, روح کی ہے, دھڑکن ہے, اور یہ خون کی طاقت کا اندازہ دکھاتے ہیں, اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ دکھاتے ہیں دوسرے کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے خداوند نے کلام میں پوشیدگی کو جو ہے اہمیت دی ہے کہ جو انسان اپنے دل کے اندر یا باہر آتے جاتے پوشیدگی میں مانگتا ہے, میرے سامنے آتا ہے, تو میں اسے سب کچھ دوں گا, اور یہ اس کا بڑا اجر ہے. خداوند اپنے کلام پہ برکت بخشے. ہم